بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، آج کی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں تشریف لانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت میلاد شریف کی محفل ہمارے بڑے ہی محترم بھائی صغیر صاحب، بھائی عقیل صاحب اور بھائی نبیل صاحب، انہوں نے اپنے گھر میں حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابتدا کے اندر چند ایک باتیں میلاد شریف کی برکتوں کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کی روشنی میں چند ایک نبی علیہ السلام کے دین کی باتیں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ میلاد شریف منانا بڑی عظمتوں والی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کی محفل کو سجانا یہ بڑا دین اسلام کا ایک اہم کام ہے، اور جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد شریف کی محفلوں کو سجاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں پر کرم کتنا ہوتا ہے۔ آج بھی میلاد شریف کی محفل گھر کے اندر سجا کے بیٹھے ہیں تو یہ ایک حدیث پاک ہے، کتاب التنویر فی مولد السراج المنیر، عربی کتاب ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے اپنی کتاب کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک نقل فرمائی۔ یار یہ آپ خاموش ہو جائیں پھر میں بیان کروں گا، پھر نہ سب کی توجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے۔ ابھی بولنا نہیں کسی نے، ٹھیک ہے؟ خاموش ہو کے بیٹھے۔ کتاب التنویر فی مولد السراج المنیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ایک دن کا واقعہ، انہو مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام اپنے کشانہ نبوت سے باہر نکلے، الى بیتی عامر الانصاری، آقا کریم علیہ السلام کے ایک اور صحابی تھے حضرت سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ، حضور علیہ السلام ان کے گھر میں جلوہ فرما ہوئے۔ کیسے وہ مقدروں والے صحابہ تھے جن کے گھروں میں میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہوا کرتی تھی، آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوا کرتی تھی۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عامر انصاری اپنے گھر میں کام کیا کر رکھے تھے؟ اس کانا یعلم مدارج ولادتہ لبنائہ وعشیرتہ، حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ارد گرد جمع کر کے
میرے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے واقعات سنا رکھے تھے، حضور کا میلاد بیان فرما رکھے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے غلام حضرت عامر انصاری میری آمد کا ذکر کر رکھے ہیں، میری ولادت کے واقعات سنا رکھے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کا دل بڑا خوش ہوا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کو 2 دعائیں عطا فرمائی۔ پہلی دعا، ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، اے عامر انصاری اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا، اللہ نے تمہارے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ والملائکۃ یستغفرون لک، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ اور یہ عمل صرف حضرت عامر انصاری کی ذات کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ السلام نے خاص نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَمَنْ فَعَلَكَ نَجَا، قیامت تک آنے والا میرا کوئی غلام، قیامت تک آنے والا میرا کوئی امتی جب میرے میلاد کا ذکر اپنے گھر میں کرے گا، میری ولادت باسعادت کا اہتمام کرے گا، میلاد کی محفل کو سجائے گا، اللہ اس پر بھی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے گا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے بھی بخششوں کی دعائیں مانگیں گے۔ تو یہ بڑی قسمتوں کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے دین متین کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں، حضور الاسلام کی آمد کا جشن منا رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آمین۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ واحد و یکتا کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، بڑی فضیلتوں والی کتاب ہے، جس کتاب کو دیکھنا بھی ثواب، جس کتاب کو پڑھنا بھی ثواب، اور جس کتاب مبین کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی بندے کے لیے راہ نجات ہے۔ اے کاش ہم تعلیمات قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے میں کامیاب ہو سکیں۔ قرآن پاک 14واں پارہ سورۃ النحل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک بہت بڑا پیغام دیا۔ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ اعمال صالحہ کرے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں شرط یہ رکھی کہ ہو وہ ایمان والا، صاحب ایمان بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرے، اللہ تعالیٰ کے حکامات کی پابندی کرے، آقا کریم علیہ السلام کی شریعت و سنت کی تابع داری کرے، اللہ فرماتا ہے جب کوئی مرد و عورت ایمان والے میرے احکامات کے پابند بنتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کو تر و تازگی والی زندگی عطا فرما دیتا ہوں۔ اب تر و تازگی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے کتب تفاسیر کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی۔ تفسیر رازی کے اندر امام فخر الدین رازی نے اس بات کو لکھا، تفسیر حکام القرآن کے اندر امام قرطبی آپ نے لکھا، تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین السیوطی شافعی، یہ کوئی عام امام نہیں تھے، وہ امام سیوطی جن پر اللہ کا اتنا کرم تھا انہوں نے جاگتی آنکھوں سے 75 مرتبہ حضور کا دیدار کیا تھا۔ آپ نے تفسیر در منصور میں لکھا، اللہ پاک جو کلام پاک میں یہ بیان فرما رہا ہے نا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تم نیکی کے کام کرو میں تمہیں تر و تازگی والی زندگی دوں گا۔ علماء مفسرین نے لکھا اس تر و تازگی والی زندگی سے مراد یہ ہے اللہ اس بندے کو عبادت کی لذت اور مٹھاس عطا فرما دے گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا نماز پڑھتے ہیں سکون نہیں ملتا، نماز پڑھتے ہیں کوئی لذت نہیں ملتی، قرآن پاک پڑھتے ہیں خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا، وجہ یہ کہ گناہ کر کر کے
ہمارے دل سیاہی کی مانند ہو چکے ہیں. اگر گناہوں سے تائب ہوں گے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کر کے نبی پاک علیہ السلام سے یہ وعدہ کریں گے کہ ہم اپنی زندگی آپ کی سنتوں کے مطابق بسر کریں گے، آپ کی شریعت مطہرہ کی پابندی کریں گے، اللہ پھر خشوع و خضوع بھی عطا فرمائے گا اور اللہ عبادتوں کی لذتیں بھی ہمیں عطا فرما دے گا. چند ایک حدیث طیبات اعمال صالحہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. جامع ترمذی حدیث پاک کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے. امام ترمذی نے کتاب الوضو کے اندر آقا کریم کی اس حدیث پاک کو لکھا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول تھے زمانہ جاہلیت کے اندر ان کے گھر والوں نے ان کا نام عبد الشمس رکھا تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ایک روایت کے مطابق میرے آقا علیہ السلام نے ان کا نام عبداللہ اور ایک روایت کے مطابق عبد الرحمن رکھ دیا. وہ صحابی رسول جن کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قبل جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو اپنی اپنی امت کے اندر ایک ایک حکیم عطا فرمائے تھے. اللہ نے میری امت کو جو حکیم عطا فرمائے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے نبی کریم کی حدیث روایت فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام حضور کی خدمت میں جلوہ فرما تھے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. اے میرے صحابہ، کیا تمہیں ان کاموں کا علم ہے اگر وہ بندہ دنیا میں رہ کر کام کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا کے جنت میں درجات بلند فرما دے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، واللہ تعالی ورسولہ اعلم. یا رسول اللہ، ہمیں تو نہیں پتا وہ کون سے کام ہیں کہ جن کاموں کے کرنے کی برکت سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں درجے بلند ہوتے ہیں. ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں 3 کاموں کا سبق دیا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، پہلے نمبر پہ اسباغ الوضوء علی المکارہ. جو بندہ سردی کے موسم میں یا تکلیف کے عالم میں اللہ کی رضا کو طلب کرنے کی نیت سے وضو کرتا ہے نا، اس وضو کرنے پر اللہ بندے کے گناہ مٹاتا ہے، جنت میں درجے بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. دوسرے نمبر پہ فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَيَّ الْمَسَاجِدِ. جو بندہ اپنے گھر سے پیدل چل کے اللہ کے گھر مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے نا، اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے ایک بڑے پیارے صحابی تھے، اسماء رجال کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی بڑی لمبی عمر تھی، آپ ضعیف العمر ہو چکے تھے. مدینہ پاک کے اندر سب سے دور آپ کا مکان تھا. ہر نماز کے لیے آپ جو ہے اپنے گھر سے چل کے مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے. مسجد نبوی شریف کے قریب کچھ مکان خالی ہوئے. صحابہ کرام نے کہا کہ اے جابر بن عبداللہ، آپ اپنا مکان نزدیک لے آئیں، آپ اپنے گھر والوں کو نزدیک والے مکان میں منتقل کر دیں تاکہ اتنی دور دراز کا سفر کر کے مسجد میں جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں آقا کریم کی خدمت میں یہ سوال کروں گا، میرے مصطفیٰ جیسے جواب دیں گے اسی پہ عمل ہوگا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی، آقا آپ کیا حکم فرماتے ہیں کہ میں دور والے مکان میں رکھوں یا نزدیک آ جاؤں؟ نبی کریم علیہ السلام کا حکمت و برا جواب سنے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر بن عبداللہ، جو بندہ جتنی دور سے چل کے رب کے گھر میں آتا ہے نا، اللہ ہر قدم پہ بندے کو نیکی اور اجر عطا فرما دیتا ہے. آپ کو پتہ چل گیا میرے محبوب کی رضا اسی بات کے اندر ہے، میں دور والے مکان کے اندر ہی اپنی رہائش رکھوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو پیدل چل کے مسجد میں جائے اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور جنت میں درجات بلند فرما دیتا ہے. تیسرے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم رباط کیا کرو. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، آقا رباط کیا چیز ہے؟
آقا اس کی تعریف وضاحت فرمائے، رباط کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الرباط و انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ رباط کہلاتا ہے۔ بندے نے ظہر کی نماز پڑھی، عرض کی یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نماز ظہر کی ہمت عطا فرمائی، مولا میرے دل کی تمنا جلدی سے نماز عصر کا وقت آئے میں تیری بارگاہ میں نماز عصر بھی ادا کروں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ رباط کہلاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس عمل پر بھی اللہ بندے کے گناہ مٹاتا ہے اور جنت کے اندر اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اگر ہم فقہا کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو علماء نے لکھا کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے نا، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب اس کتاب کو لکھنے والے بہت بڑے تصوف کے امام جنہیں آج دنیا حضرت امام غزالی کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جس کی بہن کا انتقال ہو گیا، امام غزالی لکھ رہے ہیں، سینکڑوں سال پرانے بزرگ، قرون اولا کے رہنے والے، فرماتا جب اس کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا، اس نے سوچا کہ اپنی ہمشیرہ کو جب سپرد خاک کرنے لگا نا، اس کے پاس پیسوں کی ایک تھیلی تھی، نہ پتا چلا وہ تھیلی جو ہے وہ قبر کے اندر گر گئی۔ اب یہ بندہ گھر آ گیا، سپرد خاک کرنے کے بعد سوچا، ذہن میں آیا کہ میری رقم والی جو تھیلی تھی، جو بٹوا تھا، وہ تو قبر میں گر گیا۔ دنیا کی محبت ایسی تھی، اس نے کچھ نہ سوچا، اپنی بہن کی قبر کو کھودنے لگا کہ میں پیسے نکالوں، وہ بٹوا نکالوں۔ امام غزالی فرماتا ہے جب اس نے اپنی بہن کی قبر سے وہ سلے ہٹائیں، پڑیاں ہٹائیں، تو دیکھا کہ پوری قبر جو ہے نا آگ کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ اس کی بہن کو قبر میں آگ کا عذاب ہو رکھا تھا، ڈرتا ہوا دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا، کہتا ہے اماں بتاؤ میری بہن دنیا میں کیا کرتی تھی؟ ماں کہتی ہے بیٹا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ میری بہن کی قبر کے اندر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، میری بہن کو اللہ کے عذاب آگ نے گھیر لیا ہے۔ ماں روتی ہوئے کہتی ہے بیٹا تیری بہن نمازوں کے اندر سستی کیا کرتی تھی۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری کیا کیفیت ہے۔ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایک حدیث پاک سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اگر ہم یہ کام دنیا میں رہ کے کریں گے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا، جنت کے اندر ہمارے درجات کو بلند فرما دے گا۔ دوسری حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بھی نقل فرمایا، امام مسلم نے بھی نقل فرمایا، امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان کے اندر بھی لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت پاک میں ایک عربی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا بتائیں سب سے اچھا مسلمان کون سا ہے، سب سے بہترین مسلمان کی کوئی نشانی بیان کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من طالا عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو، عمر بھی لمبی ہے اور ساری زندگی ہے بھی نیکیوں والی۔ ایک اور اعرابی آئے، آقا بتائیں سب سے برا بندہ کون ہے؟ جب برے بندے کی نشانی حضور کی خدمت میں یہ سوال کیا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من طال عمرہ، جس بندے کی عمر تو لمبی ہو، وساء عملہ، مگر اس کا عمل برا ہو۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہم اپنی زندگی کے دن کس انداز سے گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کی راتیں کس انداز سے گزرتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو اپنے میلاد کا مقصد بیان کیا، حضور فرماتے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ان بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کی جائے، ان کے اخلاقیات کو درست کیا جائے، ان کے اخلاق کو مکمل کیا جائے اور انہیں دین اسلام کے اخلاقیات کا درس دیا جائے۔ آج میرا اخلاق کیسا ہے، ہم سب کا اخلاق کیسے، ہر بندہ اپنے اوپر غور کرے۔ یقین کرے اگر آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کے دور میں جائیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، اسماء رجال کی کتابیں پڑھیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ کریم آقا کے صحاب کے اندر بڑی الفتوں کا انداز تھا، بڑی محبتیں ہوا کرتی تھیں۔ الفت و محبت کا تاریخ اسلام کا بڑا عظیم واقعہ
امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تفسیر روح البیان کے اندر نقل فرمایا. ایک اور کتاب ہے جس کتاب کا نام ہی فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. صحابہ کرام کا محبتوں کا انداز کیسا تھا، الفت و برا انداز کیسا ہوا کرتا تھا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کو بخار تھا، آپ علیل تھے، بیماری کی کیفیت کے اندر تھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اطلاع ملی کہ مولا مشکل کشا بیمار ہے. آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابہ کی طرف یہ پیغام بھجوایا، ہمارے بھائی علی بیمار ہیں، آؤ تینوں مل کے ان کی بیمار پرسی کرنے جاتے ہیں. پتہ چلا اگر کوئی بندہ بیمار ہو اس کی عیادت کرنا بھی نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے. تینوں صحابہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مکان عالی شان پہ پہنچ گئے. آپ کے دل میں بڑی راحت، بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ جلیل القدر صحابہ میرے مہمان بنے ہیں. مہمان نوازی کرنا بھی کریم آقا کی سنت ہے، میزبان بننا بھی کریم آقا کی سنت ہے. آپ اپنے گھر کے اندر چلے گئے، گھر سے کوئی معلومات حاصل کی، کوئی کھانے پینے والی چیز ہو، گھر سے آپ کو یہ پتا چلا کہ ایک برتن کے اندر تھوڑا سا شہد، تھوڑی سی ماکھیوں، اور اس شہد کے اندر ایک کالے رنگ کا بال بھی چمک رہا تھا. آپ نے سوچا اسی شہد کے ذریعے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہوں. وہ پیالہ، وہ برتن جو تھا وہ اٹھایا، تینوں صحابہ کرام کی خدمت میں پیش کر دیا. صحابہ کرام کا دل بڑا خوش ہوا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آپ نے جب وہ شہد کو دیکھا نا، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، کما لا یلیکو قبل المقالہ، فرماتے میرا دل کرتا ہے شہد کھانے سے پہلے سرکار کے ذکر کی محفل کو سجائے، شہد کھانے سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی بزم کا انعقاد کیا جائے. آج میلاد کی محفل ہے، میلاد کی باتیں بھی سیکھ رہے ہیں، مقصد میلاد پر بھی غور کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے، علماء والدین کی شان بیان کرتے ہیں، اصالے ثواب پہ خطابات ہوتے ہیں، حضور کے معراج پہ آسمانی سفر کا ذکر ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے چاروں صحابہ کی محفل ہے، آج موضوع سخن کیا ہوگا، آج محفل کا عنوان کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ سفید رنگ کا برتن، یہ پیالہ، یہ برتن ہے، اس کے اندر جو شہد ہے اور جو کالے رنگ کا بال، یہ تین چیزیں ہیں، سفید برتن، شہد اور بال، ان تینوں پر ہم چاروں نے اپنی اپنی رائے قائم کرنی ہے. اب یقین فرمائے جو صحابہ کرام کے تاثرات تھے نا، ہم جیسے غافل لوگوں کے لیے قیمتی نصیحتیں ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی گفتگو کا اس محفل پاک کا آغاز فرمایا. دیکھیں صحابہ کرام کا پیار، الفت، محبت کیسی تھی. آپ نے فرمایا الدین انور من التستی، فرماتے ہیں کہ میرا تو یہ خیال ہے اللہ پاک کا جو دین ہے نا، دین اسلام اس برتن سے زیادہ نور والا ہے. آگے فرمایا وذکر اللہ تعالی احلی من العسل، اللہ کے نام کا جو ذکر ہے نا یہ بندے کو شہد سے زیادہ مٹھاس پیش کرتا ہے. آگے فرمایا والشریعۃ ادق من الشعر، کریم آقا علیہ السلام کی جو شریعت ہے یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب باری آ گئی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی. سبحان اللہ، آپ نے کمال کے تاثرات بیان فرمائے. آپ فرماتے ہیں الجنت انور من التستی، میرا تو یہ خیال ہے اللہ تعالیٰ نے جو نیک بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے نا وہ اس برتن سے زیادہ نورانی ہے. وَنَعِيمُكَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اس کی جو نعمتیں ہیں جنت کی وہ بندے کو شہد سے زیادہ مٹھاس پیش کرتی ہیں. اور آگے فرمایا وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور جو پل صراط ہے جو بال سے باریک، تلوار سے تیز پل ہے، یہ جو ہے بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب باری آ گئی جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ فرماتے ہیں القرآن انور من التستی، اللہ کا جو کلام قرآن کریم ہے اس برتن سے زیادہ نور والا ہے.
वतिलावतुहु अहला मिनल असली, रब के कलाम की जो तिलावत है ना, ये बंदे को शहद से ज्यादा मिठास पेश करती है। आगे फरमाया व तफसीरुहु अदक्कु मिनश्शारी, कुरान पाक की जो तफसीर है ये बाल से भी ज्यादा बारीक तर है। ये तीनों सहाबा थे मेहमान सहाबा। अब बारी आ गई उस सहाबी रसूल की जिन्हें दरबारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाबुल इल्म का लक़ब मिल चुका था। मौला मुश्किल कुशा, दामादे मुस्तफ़ा, शेर खुदा हजरत सय्यदुना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आपने बड़े कमाल के तासुरात बयान किए। उल्फत व मोहब्बत का अंदाज देखें। हजूर इस्लाम के दीन का तकाजा, आका करीम अल इस्लाम दुनिया में आए, ये नातों को, रिश्तों को जोड़ने के लिए आए, भाई भाई को मनाने के लिए आए। हजूर इस्लाम तशरीफ लाए, आपने गोरे को काले पे कोई फकीयत नहीं दी, अरबी को अजमी पे कोई फकीयत नहीं दी। फरमाया सब दीन के अंदर बराबर है, इस्लाम के अंदर बराबर है। नबी करीम अल इस्लाम के बड़े प्यारे सहाबी मौला मुश्किल कुशा ने सुभान अल्लाह कमाल के तासुरात बयान किए। आपने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं कि मेरी राय ये है, अद्दुयूफुहुम अनवरु मिनत तस्ती, मेरे घर में आने वाले करीम आका इस्लाम के जो तीन मेहमान है ना, इन तीनों के जो चेहरे हैं बर्तन से ज्यादा नूर वाले हैं। सहाबा कराम की तारीफ को बयान किया। आगे फरमाया वलिसानुहुम व कलामुहुम अखला मिनल असली, अल्लाह का जो कलाम कुरान करीम है, इन तीनों की जो गुफ्तगू है, इन तीनों की जो जबान है, इन तीनों की जो गुफ्तार है, ये बंदे को शहद से ज्यादा मिठास पेश करती है। और आखिर में फरमाया वक़ल्बुकुम अदक्कु मिनश्शारी, इन तीनों के जो दिल हैं ये बाल से भी ज्यादा बारीक है। और ये याद रखें, दिल उन लोगों के सख्त होते हैं जिनका दिन भी गुनाहों के अंदर गुजरता है, जिनकी पूरी पूरी रात गुनाहों के अंदर बसर हो जाती है। आका करीम अल इस्लाम के दीन का पैगाम ये है, हम अपनी जिंदगी नबी अल इस्लाम के दीन के मुताबिक बसर करें, हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वाले बने। नबी करीम अल इस्लाम की हदीस है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे जिंदगी में कभी उस बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने अपने कलाम कुरान करीम के अंदर हमें ये पैगाम दे दिया, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। करीम आका इस्लाम ने के ज़ात पे अल्लाह पाक ने जो कलाम पाक नाज़िल फरमाया, अल्लाह पाक ने अपने बंदों को ये पैगाम दिया, जो बंदा चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, हो वो ईमान वाला, करे क्या, मन अमिला सालिकन, नेकी वाले काम करे। अल्लाह फरमाता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे तरोताजगी वाली जिंदगी अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें आमाले सालेहा करने की तौफीक अता फरमाए, नबी अल इस्लाम के दीन अजीम का पाबंद बनाए, और जिन कामों के करने का रब के कलाम ने हमें हुक्म अता फरमाया वो काम दुनिया में रह के करने की तौफीक अता फरमाए।